أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سورہ آل عمران کی 28ویں آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کافروں سے دوستی لگانے کو، گہرا تعلق اور رشتہ قائم کرنے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے. ایک مسلمان سے تو گہری دوستی کر سکتا ہے، جائز ہے، اللہ کے لیے ہو تو باعث ثواب بھی ہے. لیکن ایک مسلمان کی دوستی کسی کافر سے ہو، ایسے آدمی سے جو اللہ کا دشمن ہو، جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، کھلے عام شرک کرتا ہو، ایسے آدمی سے ایسا تعلق اور ایسی گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے جو دو دوستوں کے درمیان راز کی باتیں ایک دوسرے کو معلوم ہوں. ولی، اولیاء کا یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے. اولیاء ولیٌ کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جو اپنے دوسرے دوست کے راز تک کو جانتا ہو، اندر کی باتیں تک جانتا ہو. اتنی گہری دوستی کو، اتنے گہرے دوست کو ولی کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. کون سے ایمان والوں کا؟ سچے ایمان والوں کا، جو ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ولی، اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے اس قدر گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ایک دوسرے کے راز اور اندر تک کی باتیں، گھر تک کے حالات کا علم ہو جائے. ایسی دوستی کرنا جائز نہیں ہے قرآن کی روح سے. البتہ ایسے ملکوں کے اندر جیسے ہم رہتے ہیں، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، غیروں کی حکومت ہے. اب ظاہر سی بات ہے، غلبہ دوسروں کا ہے، اکثریت دوسروں کی ہے، غیروں کی ہے. اب ایسے حالات میں تو کہیں نہ کہیں ہمیں واسطہ پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی منقطع ہو کر کے رہ جائیں اور کسی کافر سے ہمارا واسطہ نہ پڑے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں، آنے والے حالات کے بارے میں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے. الا ان تتقوا منهم تقا، یہاں فرمایا ہے. دوستی تو نہیں کرنی، یہ تو بالکل صاف منع کر دیا. یہ اللہ کو پسند نہیں کہ گہری دوستی آپ کافروں سے قائم کر لیں. لیکن ایک گنجائش اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اگر تمہیں شر کا، فتنے کا، نقصان کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو پھر تم ان سے جائز طریقے سے تعلق استوار کر سکتے ہو، اپنا تعلق بنا سکتے ہو. ایسا نہیں کہ بالکل ہی دوست نہیں تعلق رکھنا ہے. تعلق رکھنا ہے، رواداری کے ساتھ، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، حسن سلوک سب کے ساتھ کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. لیکن گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بھی بیان کی ہے. اگر تم اس کے باوجود کہ اللہ نے تم سے منع کیا، اس کے باوجود اگر تم ان سے دوستی لگاؤ گے، گہری دوستی قائم کرو گے، تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اللہ نے بیزاری کا اعلان کر دیا. اب ذرا غور کریں، کتنی بڑی سختی اور ناراضگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم کسی کافر سے گہری دوستی لگانے لگیں، کھانے پینے کے تعلقات ہو جائیں، گھر آنے جانے کے تعلقات ہو جائیں، یا ہمراز ایک دوسرے کے بن جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ تم سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں،
جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مان کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے گہری دوستی نہیں لگانی چاہیے، ان کے تہواروں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کی مدد اور نصرت ان کے مذہبی اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کے مذہب کو فروغ ملے، ترقی ملے اور ہمارے مذہب پر آنچ آئے۔ ایسی دوستی ہرگز نہیں لگانی ہے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے اس کے اندر ایک وضاحت اور ضروری ہے جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل حالات ایسے بن جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ دو چار لوگوں کا، غیروں کا گروپ کسی مسلمان کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اب اس سے وہ طرح طرح کے نعرے بازیاں اور عجیب طریقے کے جملے کہلوائے جاتے ہیں زبردستی کہ یہ بولو اور یہ بولو، مار پیٹ کی جاتی ہے، یعنی موب لنچنگ کی شکل بن جاتی ہے، یا موب لنچنگ ہوتی بھی ہے بہت زیادہ، ایسی شکل بن جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ ایسی صورت حال کے بارے میں دی ہے۔ اگر دو چار لوگوں کا گروپ آپ کو گھیر لے اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگے، آپ کو اپنی جان کے اوپر نقصان کا اندیشہ لگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ پھر اپنی زبان سے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہلوا رہے ہیں، وہ کہہ لینے میں زبان سے، دل سے نہیں ماننا، زبان سے کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو کہنے سے تمہاری جان بچ رہی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، ان کا ڈر دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زبان سے کہنے کی نوبت آ جائے تو ڈر کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کس وجہ سے کہ اپنی جان بچانی ہے فی الحال۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ جہاں جان بچانی پڑ جائے اس بات کی گنجائش دی کہ آپ اپنی زبان سے وہ کہہ لیں، لیکن دل کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ دل کے اندر یہی ہونا چاہیے، اور ڈر بھی اللہ کا ہونا چاہیے کہ ڈرتا بھی صرف اللہ سے ہوں، ان سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے اللہ نے چونکہ مجھے گنجائش دی ہے اس لیے میں اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوں، اور ایسے موقع پر کہہ دینا چاہیے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرون لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، اور اگر ایسا کریں گے یعنی گہری دوستی کا تعلق ان سے قائم کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں فلیس من اللہ فی شیء، کہ پھر اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ ان کے شر سے بچنا مقصد ہو، یعنی اگر کسی کے شر سے، فتنے سے جان کا خطرہ پڑ جائے تو پھر اگر یہ مقصد ہو تو پھر آپ ان سے رواداری کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کلمے بھی کہہ سکتے ہیں جو بظاہر کفریہ کلمے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ جب آپ کو لگنے لگے کہ اب جان کا خطرہ ہے، کسی طرح جان نہیں بچے گی، تو اب اپنی زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں، صرف زبانی، دل سے نہیں اس کو تسلیم کرنا۔ آگے فرماتے ہیں فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، آپ اے نبی آپ ان سے کہہ دو ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ جو کچھ تم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، او تبدوہ، یا کسی چیز کو ظاہر کر دیتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی جو بات تم دل سے کہو گے اللہ اس کو جانتا ہے، یا جو بات زبان سے نکالو گے دل کے اندر تمہارے کچھ نہیں ہوگی وہ بات، تو پھر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات سے واقف ہے، اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی بات اگر مجبوراً آپ کو کوئی بات ایسی کہنی پڑ جائے، اللہ کرے کہ ایسی نوبت کبھی نہ آئے، لیکن اگر زندگی میں ایسی نوبت آ جائے تو صرف زبانی ہونی چاہیے، دل سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ دل کے حالات سے واقف ہے اور جانتا ہے دل کے اندر آپ کے کیا چل رہا ہے۔ تو
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ تم اپنے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ یہ نہیں کہ دل کے حالات جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے دیکھیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن ہوگا، تمام کے تمام انسان میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے۔ اب میدان محشر کے اندر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کی زندگی کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اب ہر انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال ہوگا، یعنی اس نے اپنی زندگی کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، وہ تمام کے تمام کاموں کی فہرست اس کے آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ تو اس کو اللہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا، خیر کا کام کرے گا، قیامت کے دن اس کو جان لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی برائی کرے گا، ذرہ برابر برائی بھی کرے گا، تو قیامت کے دن وہ اس کے سامنے ہوگی اور وہ اس کو جان لے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جب نامہ اعمال سامنے کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے زندگی کے اندر برائیاں کی ہوں گی، گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، ایسے لوگ اس کو دیکھ کر کے کہیں گے کاش اس نامہ اعمال کے درمیان اور میرے درمیان ایک لمبا زمانہ اور لمبا فاصلہ کر دیا جاتا، کاش میرے سامنے نہ آتا تو مجھے شرمندگی محسوس نہ ہوتی، آج مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑتا۔ وہ یہ تمنا کرے گا اور کہے گا کہ کاش میرے سامنے میرا نامہ اعمال پیش ہی نہ کیا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں ابھی ڈرا رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں آنے والے حالات سے، آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے نامہ اعمال کے ساتھ، وہ اللہ نے تمہیں ابھی سے بتا دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے سامنے یہ عذر نہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن کے ذریعے۔ اب ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزاریں، یہی تو قرآن کہتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، قیامت کے دن کوئی کسی طرح کی رسوائی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ ہاں حسرت تو ہوگی کہ جتنے نیک اعمال کی اس سے زیادہ کرتا، یہ تو انسان کی تمنا رہے گی، ہمیشہ رہے گی، آپ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں پھر بھی آپ کی تمنا یہ رہے گی کہ کاش اور زیادہ عبادت کرتا قیامت کے دن، لیکن پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی کے اندر۔ اس لیے اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج اس زندگی کے اندر ضرورت ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، مجاہدہ کریں، اپنے نفس کے خلاف قربانی دیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، تو پھر کیا ہوگا، زندگی کے اندر بھی لطف آئے گا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی برکتیں نصیب ہوں گی، اور قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی کامیابی آپ کو مل جائے گی، اللہ کے یہاں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو کتنا بڑا فائدہ، یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان، ہر جاندار جان لے گا، ہر جاندار اپنے کیے ہوئے اچھے یا برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا اپنے نامہ اعمال، تود تو وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، لمبا فاصلے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال آتا ہی نہیں، یہ تمنا کرے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہی دے دی، ہمیں ابھی متنبع کر دیا کہ تمہارے سامنے ایسا ہونے والا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے اس عذاب سے، کہ جو عذاب اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس
جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی زندگی میں کرنی ہے جو ہماری چل رہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن کے اس حکم پر، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، بارہا اپنے بیانات کے اندر یا کہیں بھی آیت بہت سنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا چہیتا اور لاڈلا بندہ بنا لے۔ کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، عبادتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری اس آیت کے اندر اس چیز کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ایک چیز اختیار کر لو، ایک چیز اختیار کر لو، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور انسان کو اللہ کی طلب ہو، انسان اللہ کا محب بن جائے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ کسی انسان کا اللہ محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا۔ جب تبوک کا موقع تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو چندے کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، کمزور حالت میں تھے، اور جنگ تبوک کرنی تھی تو ساز و سامان کا انتظام نہیں تھا۔ آپ نے اعلان کیا کہ بھائی مال خرچ کرو۔ اب ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو پہلے سے تو بہت مالدار تھے لیکن سارا کچھ اسلام کے اوپر خرچ کر چکے تھے، اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی تھے۔ حضرت عمر کے پاس کچھ زیادہ تھا۔ حضرت عمر نے سوچا ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھتا رہا نیکیوں میں، آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال رکھا اور آدھا لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا تھا وہ سارا کا سارا لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار نہیں چلتا، یا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں چلتا کہ کوانٹٹی جو ہوتی ہے یہ نہیں چلتی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کس نے کتنا زیادہ خرچ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کس کے مال کے اندر کتنا وزن ہے، کس آدمی نے کتنے اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے محبت کے جذبے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ آپ 10 روپے خرچ کریں، محبت کے جذبے میں خرچ کریں، اللہ سے محبت کے جذبے میں اپنی نیت کو خالص کر کے آپ 10 روپے خرچ کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی آپ کے 1000 روپے خرچ کرنے سے کہ جس کے اندر آپ کی کوئی نیت ہی نہ ہو، یا جس کے اندر نیت کے اندر فساد پیدا ہو جائے۔ 1000 سے بہتر ہے کہ آپ 10 روپے خرچ کریں لیکن اس کے اندر نیت کو خالص رکھیں، اللہ کی محبت میں خرچ کریں، جذبے کے ساتھ خرچ کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی تو معاملہ تھا، محبت تھی، سارا کا سارا لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب حضور کو احساس ہوا، ظاہر ہے کہ اللہ کے بڑے محبوب نبی، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈالی، آپ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما خلفت یا عمر، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور کا سوال بدل گیا، حضور کو سوال یہ کرنا تھا کہ لائے کتنا ہو، یہ بتاؤ لائے کتنا ہو۔ اب حضور نے سوال یہ نہیں کیا کہ کتنا لائے ہو، حضور نے کہا کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، کتنا چھوڑ کر آئے ہو یہ بتاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ دیا آدھا لے آیا ہوں، گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا چھوڑ دیا آدھا لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا تھا سارا ہی لے آیا ہوں، اب بتاؤ وزن کس کے مال میں زیادہ ہے، نیت کس کی خالص ہے، محبت کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ حضرت عمر کے اندر محبت کا جذبہ نہیں تھا، وہ بھی محبت کے جذبے سے خرچ کر رہے تھے، لیکن محبت کے جذبے میں بڑھا کون؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ ہرس ہوا کرتی تھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، کاش یہ ہرس ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر تو ہمارے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، لیکن کسی نمازی کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی ہرس پیدا نہیں ہوتی۔
کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کے تہجد پڑھنے کی طلب پیدا نہیں ہوتی، کسی سخی کو دیکھ کر مال خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر مال خرچ کرنے کی طلب پیدا نہیں ہوتی۔ صحابہ کے اندر ان چیزوں میں حرص ہوا کرتی تھی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی حرص۔ یہ حرص جائز ہے، دنیاوی چیزوں میں حرص کرو گے تو ناجائز ہے، اللہ کی ناراضگی مول لو گے۔ اس لیے ہمیشہ حرص کرنی ہے، نیکیوں میں کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، نیکیوں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر فکر ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے کہ میرا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، میں 6 وقت کی بھی شروع کروں گا، وہ اللہ کے لیے 100 روپے دیتا ہے، میں 150-200 روپے دیا کروں گا۔ اس طرح کے جذبے اپنے دل کے اندر پیدا کرو، کیونکہ ہم بھی تو انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو انہی کا اتباع کرتے ہیں، انہی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے حالات، ان کے سامنے بھی حالات کچھ اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، ہمارے سامنے بھی اسی طرح کے حالات، کسی کے پاس، کسی کے یہاں کمزوری ہے، کسی کے اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی، ہر طرح کے حالات الگ الگ انسانوں میں ہوتے رہتے ہیں، صحابہ میں بھی ایسی ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا کا پورا مال لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اب یہ معاملہ ہوا، گھر کے اندر کچھ نہیں بچا، ایک اپنے جسم کا کرتا اتار کر بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور ایک ٹاٹ اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور اس کو سی لیا، اس طرح کا لباس حضرت ابو بکر نے پہن لیا۔ تو کیوں بھائی، اللہ کے نبی کی محبت تھی نا، آپ نے حکم دیا تھا، ان کی مجال نہیں تھے کہ آپ کے حکم کو ٹال دیں یا آپ کے حکم کے اندر سستی اور غفلت سے کام لیں۔ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، یہ اتباع کہلاتی ہے، یہ چیز اتباع، ایک ہوتی اطاعت، میں ابھی بتاؤں گا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو حضرت جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، خلاف عادت ہے، کبھی اس طرح نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، جبریل کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج تو آسمان کے تمام فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ حضرت ابو بکر نے اس محبت کے ساتھ اپنا مال قربان کیا ہے، اور اپنے جسم تک کا کرتا اتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جیسا میرے ابو بکر نے لباس پہنا ہوا ہے، تم بھی ایسا لباس پہنو۔ اور پھر حضرت جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر سے معلوم کریں کہ ایسی حالت میں اللہ سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ کتنا بڑا جملہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے میرا سلام کہو، اور جا کر کے ابو بکر سے معلوم کرو کیا اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو چیخ نکل گئی، رونے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا جس کے در پر آتی ہے اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، آج وہی رب کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع کر کے دکھائی، اس لیے کہ اطاعت تھی اس آدمی کے اندر، اس انسان کے اندر، اور اسی لیے یہ مقام نہیں مل گیا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام، سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں سلام نازل فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رضا ہمارے دل کے اندر طلب پیدا ہو جائے، محبت ہو جائے اللہ سے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اس لیول پر انسان پہنچ جائے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ پروانہ بھیجے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، حدیث کے اندر آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے تمام فرشتوں میں اس کا باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ چلتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، وہ کہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ سوتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا محبوب بندہ، قربانیوں سے بنا جاتا ہے، اطاعت سے بنا جاتا ہے، اتباع سے بنا جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب کیسے بنا جاتا ہے؟ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، ان سے کہو کہ میری اتباع کریں۔ یعنی اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع شرط ہے اللہ سے محبت کے لیے، پھر تم اللہ کے دعوے میں سچے، محبت کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہو۔ ورنہ ہم زبان سے کہتے رہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور نبی کی اتباع ہماری زندگی میں نہیں ہے، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کو اپنانے سے تو کیا گئے، سنتوں پر عمل کرنے سے تو کیا گئے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کسی سنت والے انسان کو دیکھ کر کے جو سنتوں پر عمل کر رہا ہو اس کی ہنسی اور مذاق بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کامل اتباع کرنی ہوگی، سنتوں پر آنا ہوگا، اتباع کرو گے تو پھر اللہ کی محبت میں تم سچے ہو، ورنہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تم کتنے زبان سے کہتے رہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہوگی تو اتباع کرو گے۔ آگے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اتباع کرنے کا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب، اور نہ صرف یہ کہ اللہ محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ تو چاہتے ہیں سب کہ ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے لیے اتباع شرط ہے، اتباع شرط ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی بتایا تھا میں نے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت کرنا اور ایک ہے اتباع کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، بات کو ماننا، اتباع کا مطلب ہے پیچھے چلنا۔ اتباع اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے اور اطاعت کم درجے کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہمارے سامنے آیا، نماز پڑھو، میری امت نماز پڑھا کرو، یا آپ نے آخری الفاظ آپ کے یہی ہیں کہ نماز پڑھا کرو، اب ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، یہ ہے اطاعت۔ آپ نے کہا شراب حرام تو شراب چھوڑ دی، نشہ چھوڑ دیا، ہر طرح کا نشہ چھوڑ دیا اپنے نبی کی اطاعت میں، یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ کھانے کے اندر میرے نبی کی یہ سنتیں ہیں، آپ نے کھانے کے اندر ان سنتوں پر عمل کر لیا۔ آپ کو پتا چلا کہ سونے کی میرے نبی کی یہ سنتیں ہیں، آپ نے سوتے وقت ان سنتوں پر عمل کر لیا۔ آپ کو پتا چلا مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنتیں ہیں، آپ اسی سنت کے طریقے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ کو پتا چلا بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی یہ سنتیں ہیں، آپ نے ان سنتوں پر عمل کر لیا، اور آپ نے محبت کے ساتھ اپنے نبی کی ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا۔ تو یہ ہے میرے نبی کی اتباع، اور اتباع کرنے سے ہی آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ خالی اطاعت سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے ایک حکم مان لیا اور اتباع چھوڑ دی، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہو، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بندے بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اتباع شرط ہے۔ اور اتباع کا مطلب ہے کہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنی زندگی کے اندر لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، بڑے دور دراز کے، ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، دیہاتی قسم کے صحابی تھے۔ دیکھا اللہ کے نبی کے اوپر جب نظر پڑی تو آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے۔ ان صحابی نے جو دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے اپنے نبی کو اسی حالت میں دیکھا تھا، میری مجال نہیں کہ میں اپنے کرتے کے بٹن لگا لوں۔ یہ تھی اتباع 100%۔ ایسی اتباع چاہیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ صحابہ کے اندر تو یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ اور اطاعت کا معاملہ کیا تھا صحابہ کے اندر؟ غالباً حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے یا کسی دوسرے صحابی کا، بہرحال اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، دروازے پر ہیں، دروازے پر ابھی دروازے کے اندر بھی نہیں پہنچے، باہر ہی ہیں۔ اللہ کے نبی اندر مسجد کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اجلسو، آپ تو ظاہر سی بات ہے اپنے جو ارد گرد مجمع تھا وہ اس میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز ان صحابی کے کان تک پہنچتی ہے جو ابھی مسجد سے باہر ہیں، مسجد میں نہیں پہنچے۔ اب اطاعت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ان کے کانوں کے اندر اللہ کے نبی کی آواز پہنچتی ہے،
اب وہ وہیں جہاں چل رہے تھے، جہاں کھڑے تھے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اور جب تک آپ مسجد سے باہر تشریف نہیں لائے، جب تک آپ نے اپنا خطاب مکمل نہیں کیا، وہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ بعد میں حضور کو معلوم ہوا، حضور نے معلوم کیا کہ کیا معاملہ تھا، وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پہنچی کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو پھر میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں قدم بھی اپنا آگے بڑھا سکوں۔ یہ محبت، یہ اطاعت، یہ جذبہ کب پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمیں اطاعت کا مطلب معلوم نہیں، زندگی گزر رہی ہے، ہمیں اتباع کا مطلب معلوم نہیں، سنتوں پر عمل کرنے کا کوئی شوق، کوئی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کیا یہی اعمال ہوتے ہیں مسلمانوں کے کہ سنتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، بدعتوں کو رواج دیا جاتا ہے، رسوم و رواج پر عمل کر کے فخر کیا جاتا ہے، شادی بیاہوں کے اندر خوب فضول خرچی کر کے اپنی ناموری اور شہرت کے لیے، جھوٹی شہرت بنانے کے لیے اپنا بے شمار اور بے انتہا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے؟ کیا یہی اطاعت ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کے کرنے کے کام ہیں؟ محاسبہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، تنہائی میں بیٹھ کر کے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے نبی کی اتباع کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، بڑے زور و شور سے کہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان ہونے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے صحابہ کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور سب سے مین چیز یہ ہے اس وقت جو مجھے عرض کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکر کریں۔ یہ فکر مجھے بھی ہونی چاہیے، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، یہ فکر مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ کاش ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم بچنے لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں قل، اے نبی تم کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہو، اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اتباع پہلے آ گیا، اطاعت یہ ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، پھر بھی اگر تم وہ نہیں مانیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تو جو لوگ اطاعت نہیں کریں گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی ہم اطاعت سے روگردانی کرتے رہیں، بات بھی نہ مانیں، اور پھر یہ چاہیں کہ اللہ محبوب بنا لے، تو اس خام و خیال سے ہم نکل جائیں، کبھی اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب نہیں بنا سکتا۔ اطاعت شرط ہے، اتباع شرط ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی۔ اور ایک بات مجھے یہاں ذہن میں آ گئی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا لا يحب الکافرین، یعنی اطاعت سے روگردانی کرنے والا کسی نہ کسی درجے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، جو ہمارے اور تمہارے لیے بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اطاعت سے روگردانی کرنے میں ہم کفر کی دہلیز تک پہنچ جائیں، اور جو ہو رہا ہے دین سے انحراف، دین سے بچنا، دینداری کو نہ سیکھنا، دین کو نہ سیکھنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر دیکھ لیجئے کتنا فتنہ ارتداد پھیلتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کے نوجوان دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی اطاعت کا کبھی پتہ ہی نہیں، کبھی اتباع کے بارے میں سنا ہی نہیں، دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پے در پہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھرانوں کی مسلم بچیاں، خاص طور سے مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ کس قدر یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس فتنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں پورا معاشرہ بھی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر اس پر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں.